اسرائیل کے غزہ پر مہلک حملے، مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ۔ داعش نے ایران میں خودکش دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکہ میں اسکول شوٹنگ، 1 بچہ ہلاک، 5 زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے کی وزارت صحت نے کہا کہ میسور غزہ میں اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ جنگ سے علاقائی کشیدگیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ حملے ایسے میں ہوئے ہیں جب امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ اینٹونی بلنکن کا جنگ شروع ہونے کے بعد یہ خطے کا چوتھا دورہ ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں پر جاری فضائی بمباری اور زمینی گولہ باری میں درجنوں افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ داعش نے پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ کمانڈر قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کی تقریب کے دوران ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں 100 کے قریب افراد ہلاک اور 280 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 2 حملہ آوروں عمر الموحد اور سیف اللہ مجاہد نے یہ حملے کیے۔ وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کو داعش کے اس دعوے پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایران میں ہونے والے حملے کا ذمہ دار تھا۔ Certainly in no position to doubt that claim by ISIS-K. حماس کے رہنما خالد مشال نے کہا کہ اسرائیل بحران کو دوسرے ملکوں تک پھیلانا اور جارحیت کے دائرے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ هذا العدو الصهيوني المجرم المتغطرس رغم ان کا یہ تبصرہ حماس کے نائب سربراہ سہیل العروری کی بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ڈرون حملے میں ہلاکت کے 2 دن بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے اس میں ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ بیروت میں اس کے اہم گڑھ تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ مشال 1997 میں اردن میں اسرائیلی موساد کے ایجنٹوں کی جانب سے قاتلانہ حملے میں بچ گئے تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ریاست آیووا کے ایک ہائی اسکول میں جمعرات کے روز ایک 17 سالہ بندوق بردار کی فائرنگ کے نتیجے میں 6ٹھی جماعت کا ایک طالب علم ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد طلبہ کا اسکول میں یہ پہلا روز تھا۔ حکام نے 17 سالہ مشتبہ شخص کا نام ڈیلن بٹلر بتایا ہے، جو خود بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گیا۔ اسکول کی تلاشی کے دوران ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ بھی دریافت کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ بٹلر نے شوٹنگ کے وقت سوشل میڈیا پر متعدد پوسٹیں کی۔ حملے کے محرکات کی تفتیش جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے شوٹنگ کو دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے دل متاثرہ خاندانوں کے لیے غمزدہ ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ان غیر ملکیوں کو اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے روسی شہریت حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو یوکرین میں روس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں لازمی طور پر وہ دستاویزات دکھانا ہوں گی جس پر انہوں نے کم از کم 1 سال کے لیے فوجی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے دستخط کیے ہیں۔ اس اقدام کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ فوجی تجربے کے حامل غیر ملکیوں کو روسی فوج میں شامل ہونے کے لیے اضافی ترغیبات دی جائیں۔ انڈونیشیا میں 2 مسافر بردار ٹرینوں کے آپس میں ٹکرانے سے 4 افراد ہلاک اور کم از کم 22 زخمی ہو گئے۔ مغربی جاوا صوبے میں چاول کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے دونوں ٹرینوں کی اگلی بوگیاں تباہ ہو گئیں، جبکہ دیگر پٹریوں سے اتر گئیں۔ دونوں ریل گاڑیوں میں سوار تقریباً 500 مسافروں میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق ٹرین کے عملے سے تھا۔ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔ اور گوئٹمالا کے سابق صدر اوٹو پریز 2015 سے بدعنوانی کے جرم میں جیل میں قید رہنے کے بعد گھر میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کے وکیل کے مطابق جیل میں قید کے بدلے گھر میں نظر بندی کے لیے پریز کو $38,000 ادا کرنا پڑے اور $12 لاکھ کی 2 جائیدادیں بطور ضمانت رکھنا پڑی۔ پریز کو بدعنوانی کے الزام میں 16 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔